बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उस गांव में कभी भी आना नहीं चाहती थी, लेकिन मुश्किल ये थी कि हम लोग यहाँ पर पूरे 1 महीने के लिए फंस गए थे। और उस गांव में रहते हुए जब मुझे यहाँ के अजीबो गरीब रस्मों रिवाज के बारे में पता चला तो मेरे तो कानों से धुआं निकल आया। मैं हैरान रह गई और ये सोचने पर मजबूर हो गई कि पंजाब में भी ऐसा एक गाँव है। यहाँ की हर बात ही अजीब थी। ये 1 महीना मेरी जिंदगी का सबसे बुरा महीना था, लेकिन उसी 1 महीने में मैंने ऐसी हरकतें होते देखी, ऐसी बातें सुनी कि मेरे हाथ अपने कानों से जुदा ही नहीं होते थे। ये लोग उस गांव में किस तरह की जिंदगी गुजार रहे थे, मुझे तो ऐसा लगता था कि ये सारे इंसान ही नहीं थे। दरअसल हम लोगों को एक असाइनमेंट मिली थी। हमने गांव के लोगों की जिंदगी पर एक सर्वे करना था और मैं अपनी 4 दोस्तों के साथ यहाँ पर आई थी। हमारे साथ हमारी गाड़ी का ड्राइवर भी था, लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी ने तो चलने से ही इनकार कर दिया और यहाँ आकर पता चला कि कोई मैकेनिक नहीं है। यहाँ पर फ़ोन भी बंद थे, सिग्नल भी नहीं थे, हम किसी से राब्ता नहीं कर सकते थे और तो और बिजली घर भी नहीं था। हम लोग हैरान थे कि क्या ये पंजाब का ही हिस्सा था। फिर हमें हमारे ड्राइवर ने कहा कि यहाँ पर उसके रिश्तेदार रहते हैं, हम उनके घर में रह सकते हैं, लेकिन हमें बड़ा ही संभल के रहना होगा क्योंकि यहाँ के लोग थोड़े अजीब से हैं। उनको अपनी रस्मों रिवाजों से बहुत मोहब्बत है। उसने कहा कि आप लोग बस उनकी हाँ में हाँ मिलाना, ज़्यादा बातें मत करना, अपने बारे में ज़्यादा ना बताना। उसने उन लोगों को ये भी कहा कि ये मेरी रिश्तेदार हैं। ये नहीं कहा कि ये 4 लड़कियाँ अकेली शहर से इतनी दूर यहाँ पर आ गई हैं। दरअसल ये मेरा ही आइडिया था कि हम किसी बहुत ही बैकवर्ड किस्म के गांव में जाएं ताकि हमारा सर्वे सबसे अनोखा हो। लेकिन अब मेरी सारी ही दोस्तें मुझे कह रही थी कि तुम हमें कहाँ ले आई हो, क्योंकि यहाँ के हालात कुछ अजीबो गरीब किस्म के थे। हमारे ड्राइवर ने कहा था कि आपने किसी मामले में नहीं बोलना और किसी पर भी नज़र नहीं रखनी कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। मेरी बाकी तीनों दोस्तें वैसे ही डरी हुई थी, लेकिन मेरा तो दिमाग ही ऐसा था कि मैं हमेशा चीज़ों की टोह में लगी रहती थी। उस घर में 4 औरतें रहती थी, चारों शादीशुदा थी, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ में एक ख़ास किस्म का कड़ा पहना हुआ था और यहाँ पर बताया जा रहा था कि ये कड़ा वही पहनता है जो शादीशुदा होता है। उनमें से एक लड़की बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी और उसकी शायद अभी अभी शादी हुई थी। मेरी उससे थोड़ी बहुत बात हुई, वही हमारे लिए नाश्ता वगैरह भी लेकर आई थी। मैंने अपनी दोस्तों को कहा कि सर्वे करने में वैसे भी हमें 15-20 दिन तो लगने ही थे, 5-10 दिन ऊपर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। ड्राइवर ने कहा था कि वो गाड़ी को किसी भी तरह से वापस ले जाने की कोशिश करेगा और फिर ठीक करवा कर वापस लाएगा। अच्छे नंबर लेने हो तो फिर इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ती है, इसीलिए हमने भी सोच लिया कि चलो वक्त है, गुजर ही जाएगा। वक्त रुकता तो नहीं है। रात हुई तो मैंने देखा कि उस लड़की के कमरे में एक आदमी दाखिल हुआ। मैंने सुना था कि इस गांव के आदमी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, क्योंकि ये सारे लोग ही बहुत ज़्यादा सफ़ेद और गोरे थे। उसका कमरा बिल्कुल मेरे कमरे के सामने था और मेरा बिस्तर खिड़की के पास लगाया गया था, यानी मैं अपने बिस्तर पर बैठती तो खिड़की से बाहर देख सकती थी और मेरी खिड़की से बाहर उसके कमरे की खिड़की और दरवाज़ा था। उसका शौहर अंदर दाखिल हुआ तो मैंने उसके शौहर को देखा। मैंने कहा कि वाकई यहाँ के मर्द तो बड़े खूबसूरत हैं। मेरी दोस्त ने कहा कि ऐसी खूबसूरती का क्या फ़ायदा, इतने सख्त तरीन लोग हैं, पाबंदियों में रखते हैं, ना बिजली है, ना इंटरनेट है, ना कोई गाड़ी है, ना होटल है। ऐसी खूबसूरती को तो इंसान के गले का तौक ही बन जाए। मैंने कहा कि तुम्हें नहीं पता, खूबसूरत मर्द बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और फिर अच्छी चीज़ों के साथ कुर्बानियाँ भी तो होती हैं। मेरी दोस्त मुझे मजाक करने लगी। उसने कहा कि तुम यहीं पर रुक जाओ, किसी खूबसूरत मर्द से शादी कर लो। मैंने कहा कि नहीं, मुझे इतना भी ये गांव पसंद नहीं आया कि मैं यहीं पर रुक जाऊं। सुबह हुई तो उन लोगों ने हमें बताया कि आज एक लड़की की शादी है, आप लोग भी उसमें आए। मैंने कहा कि बिल्कुल, हमें थोड़ा मवाद भी मिल जाएगा और हम इस गांव की शादी देखना चाहते थे। शादियां तो अक्सर ही रंग बिरंगी होती हैं। सोचा कि अच्छा दिन गुजर जाएगा। हम शादी में चले गए। शादी एक ही जगह पर हो रही थी, वहीं पर लड़के लड़की दोनों ने बैठना था। उनकी शादी बिल्कुल भी निकाह की तरह नहीं हो रही थी, कोई लिखत पढ़त नहीं हो रही थी।
आस पास बड़ी ही रंग बिरंगी झंडियाँ लगाई गई थी। बच्चे भी तैयार हुए थे, औरतें भी। उनका मेकअप करने का अंदाज थोड़ा अजीब सा था, लेकिन सब सजे धजे हुए थे। लेकिन जैसे ही मैंने दुल्हन को देखा, मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने अपनी दोस्त को कहा कि ये दुल्हन कैसे हो सकती है। उसने कहा कि क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा कि ये तो वही लड़की है जिसके घर में हम लोग रहते हैं, और ये तो शादीशुदा है, और रात को तो इसका शौहर इसके कमरे में गया था, लेकिन अब इसके साथ कोई और मर्द बैठा हुआ है। उसने कहा कि तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, तुमने किसी और को देखा होगा। मैंने कहा कि नहीं, मुझे इसका शौहर अच्छी तरह याद था, तभी तो मैंने कहा था कि यहाँ के मर्द खूबसूरत होते हैं। इसका मतलब कि मैंने उसे अच्छी तरह देखा था। ये तो किसी और की बीवी है, ये यहाँ पर दूसरी शादी कैसे कर सकती है? अभी मैं इसी सोच में बैठी थी कि ये क्या हो रहा है। क्या ये लड़की अपने शौहर के साथ बेवफाई कर रही है, और वो भी इतने धड़ल्ले से? छोटे से गांव में रहते हुए ये इतनी ज्यादा बहादुरी कैसे दिखा पा रही है कि एक शादी के होते हुए दूसरी शादी कर रही थी, और वो भी सारे गांव के सामने। फिर मैंने उस लड़की को देखा तो वो बड़ी खुश नजर आ रही थी। शक्ल से बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगती थी कि जैसे किसी के साथ बेवफाई कर सकती है। फिर वो ये सब कुछ क्या कर रही थी? अभी मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि मैंने सामने का मंजर देखा तो मेरी आंखें फट के चार हो गई, क्योंकि जिस शख्स के साथ मैंने उसे रात को देखा था वो भी वहीं पर फिर रहा था, वो भी तैयार हुआ पड़ा था, उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी, अपनी बीवी की दूसरी शादी करवा रहा था। किस किस्म के लोग थे ये? बैठे बिठाए वहां पर शादी हो गई और दूसरा शख्स उस लड़की को लेकर वहां से चला गया। रात हुई तो मैं उसी के कमरे की तरफ देख रही थी। मैंने देखा कि वो लड़की अपने कमरे में चली गई, उसे कुछ औरतें वहां पर छोड़ गई। मैंने कहा कि शादी किसी और से की है और रह पहले शौहर के घर में रही है। मुझे देखना था कि उसके कमरे में कौन से वाला मर्द जाता है। मैं ये देखकर हैरान हुई कि जिसके साथ उसने दूसरी शादी की थी वो अंदर दाखिल हो गया, लेकिन अंदर जाने से पहले वो पहले वाले शौहर के पास खड़ा था। दोनों बातें कर रहे थे। ऐसे लगता था कि जैसे मुल्की अमूर पर बात हो रही है। 15-20 मिनट वो आपस में बातें करते रहे। उसके बाद दूसरे वाला शौहर अंदर जाने लगा तो उसके पहले वाले शौहर से हाथ भी मिलाया। अब मेरी दोस्तों को भी दिलचस्पी होने लगी। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारे यहाँ तो एक मर्द को 4 शादियां करने की इजाजत है, लेकिन एक औरत की 2 शादियां, वो भी सारे गांव ने मिल के करवाई, और दोनों मर्दों को भी आपस में कोई मसला नहीं है। हमारे सर्वे का मौजू ये था कि गांव में लोग बिल्कुल ही थोड़ी सहूलियात में किस तरह से रहते हैं, लेकिन मुझे लगता था कि हमें अपने सर्वे का मौजू बदल देना चाहिए कि यहाँ पर एक औरत की 2 मर्दों के साथ शादी करवाई जा रही है। एक औरत की 1 से ज़्यादा मर्द से शादी नहीं हो सकती। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह है औलाद का मौजू, यानी कि उस बच्चे का क्या पता चलेगा कि उसका बाप कौन है। इसीलिए एक औरत की एक ही मर्द से शादी होती है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ उल्टी ही गंगा बह रही थी। अगले दिन भी हम लोग वहीं पर थे तो यहाँ पर पहले वाला शौहर उसके कमरे में चला गया। यहाँ के मर्द पूरा दिन घर से गायब रहते थे, रात को आ जाते थे। जाहिर है मेहनत मजदूरी करते थे, हर चीज़ के लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ती थी। आग जलाने के लिए लकड़ियाँ जमा करनी पड़ती थी, जानवरों को चारा खिलाने के लिए चारा तलाश करके काटना पड़ता था। हमारे शहर की तरह नहीं कि हर चीज़ पैसों से मिल जाती है। उन्हें बहुत सी चीज़ों के लिए बहुत मेहनत करके फिर उसे हासिल करना पड़ता था। हमारा सर्वे भी साथ साथ चल रहा था। मैंने उस लड़की को रोक लिया। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी शादी हुई थी, मुबारक हो तुम्हें। वो बड़ी खुश नजर आ रही थी। मैंने कहा कि तुम खुश हो? उसने कहा कि हाँ। मैंने कहा कि दोनों शौहरों के साथ? मैं ये कहते हुए थोड़ी सी झिझक गई, लेकिन उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। उसने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, वैसे भी वो दोनों आपस में दोस्त हैं ना। मैंने कहा कि उन दोनों को कोई मसला नहीं है? तो उसने कहा कि नहीं, उन दोनों को क्या मसला होगा, उनको कोई भी मसला नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। वो हमारे लिए खाना लेकर आई थी, खाना देकर वो वापस चली गई। वो पूरा दिन हंसती मुस्कुराती फिरती। कभी उसका पहला शौहर आता तो उसके साथ अटखेलियां करती। शायद वो उसकी तारीफ करता था।
کبھی اس کا دوپٹہ پکڑ لیتا، کبھی اس کے چہرے سے زلفوں کو ہٹاتا اور اسے کہتا کہ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اتنے میں اس کا دوسرا شوہر آ جاتا، اس کے ساتھ الگ حرکتیں ہوتی تھیں۔ میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ اس گھر میں مرد زیادہ تھے، عورتیں کم تھیں۔ ہمیں جو کمرہ دیا ہوا تھا وہ بہت چھوٹا سا تھا، لیکن ہم نے یہاں پر کون سا ہمیشہ کے لیے رہنا تھا، اسی لیے ہم بھی چپ چاپ گزارا کر رہے تھے۔ ایک دن میں نے اس گھر میں ایک اور مرد کو دیکھا جس کو پہلے نہیں دیکھا تھا۔ یہ لڑکا سا تھا، اس کی عمر شاید 22-23 سال ہوگی۔ یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کو دیکھ کر میں کہیں کھو سی گئی، جسے کہتے ہیں کہ پہلی نظر میں محبت ہو جانا۔ ایسا ہی کچھ ہو گیا تھا، کیونکہ میں بار بار اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میری نظریں پھر سے اس کو تلاش کرنا شروع کر دیتی تھی۔ میں جہاں بھی جاتی تھی میری نظر اسی کو تلاش کر رہی ہوتی تھی۔ میری عمر بھی تو اتنی ہی تھی، میں 21 سال کی تھی۔ اس وقت میں ایسا ہونا کوئی انوکھی بات نہیں ہوتی۔ میں نے اپنی سہیلیوں میں سے کسی کو کچھ نہیں بتایا، بس وہ لڑکا میری آنکھوں کو اچھا لگ گیا تھا اور میری آنکھیں بار بار اس کو دیکھنے کی متلاشی رہتی تھیں۔ کہتے ہیں کہ کوئی آنکھوں کو اچھا لگتا ہے تو دل کو بھی اچھا لگنے لگ جاتا ہے، اور جو آنکھوں سے دور ہو جائے وہ دل سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں میں بڑی ہمت ہوتی ہے، ایسی باتوں کو غلط ثابت کر دیتے ہیں۔ ابھی تو میں اسی کو تلاش کر رہی تھی۔ پھر میں نے اسے اسی لڑکی کے ساتھ دیکھا جس کا نام مایا تھا، اور اس کے ساتھ وہ کچھ عجیب طریقے سے پیش آ رہا تھا۔ وہ لڑکی بھی بہت خوبصورت تھی۔ مجھے لگا کہ شاید یہ اس کا بھائی ہے، شادی میں آیا ہوگا اور یہاں پر رک گیا ہوگا۔ دونوں کی شکلیں تقریباً آپس میں مل جل رہی تھیں، کیونکہ وہ دونوں ہی بہت خوبصورت تھے۔ لیکن پھر سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی جب اس لڑکے نے مایا کی انگلی میں ایک انگوٹھی پہنا دی۔ مایا نے آس پاس دیکھا اور ہاں میں سر ہلایا۔ اس نے بھی ایسا رد عمل دیا جیسے وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس عورت کے 2 شوہر ہیں اور یہ اس لڑکے کے ساتھ کھڑی ہو کر اس کے ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہن رہی ہے، اور آس پاس بھی ایسے دیکھ رہی ہے جیسے کوئی چور دیکھتا ہے۔ کیا 2 شوہروں کے ہوتے ہوئے بھی اس کے اندر بے وفائی کرنے کی ہمت تھی کیا؟ کیا یہ ان دونوں سے ایک ساتھ بے وفائی کرنا چاہتی تھی؟ کیا ایسا کر سکتی تھی؟ کسی عورت کے لیے کسی مرد سے بے وفائی کرنا بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ یوں سمجھے کہ ایسا آخری کام جو ایک عورت کر گزرتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ معاشرہ اسے کبھی معاف نہیں کرتا۔ ہماری عورتیں تو ساری زندگی ایک ہی مرد کے ساتھ یہ سوچ کر گزار دیتی ہیں کہ زمانہ کیا کہے گا، اور یہاں پر ابھی اس کی شادی کو 4 دن ہوئے تھے کہ یہ تیسرے مرد کے ساتھ پھر رہی تھی۔ اس کے دونوں ہی شوہر رج کے خوبصورت تھے، اور تیسرے والا ان دونوں پر بھی بھاری۔ میرے دل میں تو خلش اٹھنی تھی، کیونکہ میری نظروں کو تو وہ پسند آ گیا تھا، اور یہ یہاں پر اس لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا۔ اب اس لڑکی سے مجھے رقابت والا احساس محسوس ہونے لگا، جبکہ میرا اس میں کوئی کام نہیں تھا۔ نہ میں یہاں پر رہ سکتی تھی، نہ میں اس لڑکے سے شادی کر سکتی تھی۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی۔ مجھے اپنے شہر کی زندگی پسند تھی۔ محبت میں قربانیاں دینے والوں میں بڑی ہمت ہوتی ہے، لیکن میں ان لوگوں میں سے نہیں تھی۔ مجھے سہولیات میں رہنا پسند تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا، اور لڑکی نے اس کی پہنائی ہوئی انگوٹھی اتار کر اپنے دوپٹے کے پلو میں باندھ لی۔ اب وہ لڑکی جب دوپہر کا کھانا دینے آئی تو میں اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دل میں سوچنے لگی کہ اس کو تو چھوڑ دیتی، اس کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے؟ میں اس سے شادی نہیں کر سکتی تو کیا ہوا، لیکن اسے کسی اور کے آس پاس منڈلاتا ہوا تو نہ دیکھتی۔ میرے چھوٹے سے دل کو ایسی ایسی سزائیں تو نہ ملتی۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ ایک ہی نظر میں محبت ہو جانا۔ ہم اس چیز کو مانتے نہیں ہیں، لیکن جب ہو جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس چیز کا بھی وجود ہے، اور محبت ہمیشہ ایک ہی نظر میں ہوتی ہے۔ جو ایک نظر میں نہیں ہوتی وہ محبت نہیں ہوتی، وہ ایک فیصلہ ہوتا ہے۔ محبت اچانک ہوتی ہے، بنا سوچے بنا سمجھے، اسی کو محبت کہتے ہیں۔ میرے دل میں محبت تھی، لیکن ساتھ ہی مجھے یہ بھی پتا تھا کہ اس کا کوئی انجام نہیں ہونے والا۔ 2-3 دن اسی طرح گزر گئے، اور اس لڑکی نے اس لڑکے کے ساتھ بھی شادی کر لی جس کو میں نے پسند کر لیا تھا۔ اس دفعہ بھی اس کے باقی دونوں شوہر شادی میں موجود تھے، اور سارا کام شام بھی کرتے پھر رہے تھے۔
یہاں تک کہ کھانا بھی کھا رہے تھے، کناتے بھی لگا رہے تھے۔ آخر یہ کس قسم کے لوگ تھے؟ اتنے مطمئن مرد میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے تھے۔ یہاں تو بازار جاتے ہوئے کسی کی بیوی کے ساتھ غیر مرد کا کندھا بھی ٹچ ہو جائے تو وہ اسے گریبان سے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھ کے نہیں چل سکتا تھا، اور لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ دونوں مرد ہنسی خوشی اپنی اتنی خوبصورت اور جوان بیوی کو کسی تیسرے مرد کے ہاتھوں میں دے رہے تھے۔ اس گھر میں رہتے ہوئے مجھے یہ پتا چلا کہ اس گھر کی باقی عورتوں کے ساتھ بھی یہی معاملات ہیں۔ وہ بھی ایک ساتھ دو دو تین تین مردوں کے ساتھ شادی شدہ ہیں اور ان کے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ یعنی اس لڑکی کی جو ساس تھی اس کے بھی 4 شوہر ہیں، اس لڑکی کے 4 سسر ہیں۔ میرے دماغ میں بہت سوال بھر گئے تھے۔ اب مجھے ان سارے سوالوں کا جواب چاہیے تھا، لیکن ابھی جو میرے ساتھ ہوئی وہ مجھے بالکل بھی اچھی نہیں ہوئی۔ اس لڑکے کو میں دور دور سے دیکھ رہی تھی۔ ایک دفعہ تو اس نے بھی میری طرف دیکھا تھا، لیکن وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ ظاہر ہے اسے کیا پتا کہ میرے دل میں کیا چل رہا تھا۔ اسے پتا ہو بھی نہیں سکتا تھا اور اسے بتانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ اس گاؤں میں گزرنے والے دن بڑے عجیب تھے، عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کو مل رہی تھی۔ ایک دفعہ شام ہوئی تو میں اور میری دوستیں باہر جانا چاہتی تھی کیونکہ ہمیں کوئی کام تھا۔ تو اس گھر کی بڑی عورت نے کہا کہ ابھی آپ لوگ باہر نہیں جا سکتے، اس وقت باہر بہت مرد ہوتے ہیں اور ہمارے یہاں پر پردہ کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ پھر کب جا سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اب تو آپ لوگ کل صبح ہی جا سکتے ہو۔ پر اس طرح سے تو ہمارا وقت ضائع ہو رہا تھا۔ آدھا دن تو باہر جانے کی اجازت ہی نہیں ہوتی تھی، ورنہ ہمارا کام یہاں پر 10 دن کا تھا، لیکن اب ہمیں 15-16 دن ہو چکے تھے۔ ہم لوگوں کا موڈ بڑا خراب ہو گیا۔ ہم واپس کمرے میں آ گئے۔ میں نے اپنی دوستوں کو سب کچھ بتایا۔ میں نے کہا کہ یہ ہوتا رہتا ہے، یہاں پر ایک عورت نے 4 مرد پھنسائے ہوئے ہیں اور پھر بھی ان کو پردے کی پڑی ہے، کہتی ہیں کہ باہر نہ جاؤ۔ میری سہیلیوں کو بھی اس بارے میں پتہ ہی تھا، لیکن میں نے ان کو زیادہ ڈیٹیل سے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ تم یہی سب کچھ دیکھتی رہتی ہو۔ میں نے کہا کہ ہاں، ہمیں اپنے سروے میں یہ بھی تو لکھنا چاہیے۔ میری ایک سہیلی نے کہا کہ نہیں، ہر گاؤں یا شہر میں کچھ برے لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں سروے میں لکھ کر پورے گاؤں کو بدنام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے تو سارے ہی برے لگتے ہیں۔ میں جب بھی کسی کو دیکھتی ہوں تو ایک عورت ہوتی ہے اور 3 مرد اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں یا ساتھ جا رہے ہوتے ہیں۔ انہیں یہ سب کچھ عجیب نہیں لگتا۔ کوئی لڑکی ہمارے لیے کھانا وغیرہ لے کر آتی تھی۔ ایک دن ہم نے سوچا کہ اسی سے پوچھتے ہیں، تو میں نے اسے کہا کہ ہمیں تم سے ایک ضروری بات پوچھنی ہے۔ دراصل یہ ہمارے سروے کا حصہ ہے۔ ہم نے پہلے ان کو بتایا تھا کہ سروے کیا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ آج تو میں بہت مصروف ہوں۔ میں نے کہا کہ کیوں، آج کیا ہے؟ تو وہ مسکرا کر اور سر جھکا کر کہنے لگی کہ آج میری شادی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا؟ تمہاری تو پہلے 3 شادیاں ہو چکی ہیں۔ اس نے کہا کہ آج میری 4تھی شادی ہے، بس اس کے بعد میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ تم پہلی عورت ہو جو 4 شادیاں کر رہی ہو، اور 4 شادیاں کر کے بھی کہہ رہی ہو کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ میں پہلی عورت نہیں ہوں، اس گاؤں میں تو ساری عورتوں کی 4 شادیاں ہوتی ہیں، بلکہ اگر کسی کا کوئی شوہر مر جاتا ہے تو اسے پھر سے شادی کرنی ہوتی ہے۔ ایک وقت میں اس کے لیے 4 شوہر پورے کرنا ضروری ہے، وہ 4 شوہروں کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تب اس نے ہمیں ایسی بات بتائی کہ ہم حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ دراصل یہ علاقہ پنجاب کے گاؤں کی لسٹ میں نہیں آتا، کیونکہ کسی زمانے میں یہاں پر قبضہ کر لیا گیا تھا، اور ہم انہی لوگوں کی لڑی میں سے ہیں۔ ہم لوگ بنیادی طور پر منگول ہیں، اور ہمارے مذہب میں ایک عورت کی 3 سے 4 شادیاں ہو سکتی ہیں۔ اسی رسم و رواج کو یہاں پر چلایا جا رہا ہے۔ دراصل پہلے ہم بھی آپ لوگوں کی طرح ہی رہتے تھے، ایک عورت ایک ہی مرد سے شادی کرتی تھی، لیکن اس کے بعد ہم نے اپنے گاؤں کے حالات دیکھے تو ہمیں پتہ چلا کہ مرد زیادہ ہیں اور عورتیں کم ہیں۔ تو پھر ہم نے اپنی روایات کو زندہ رکھنے کے لیے اور سارے مردوں کی شادیاں کروا دینے کے لیے اپنی پرانی رسم کو ہی اپنایا۔ میری ساس کی بھی 4 شادیاں ہوئی ہیں، میری ماں کی بھی، میرے بھائی کی بھی ایک بیوی ہے، لیکن اس کے ساتھ 3 شوہر اور بھی ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ سب کچھ عجیب نہیں لگتا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ لوگ بھی تو ایک مرد ہوتا ہے اور 4 شادیاں کرتا ہے، تو اس میں عجیب کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ ہمارے مذہب میں اس چیز کی اجازت ہے اور ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ ہوتا بھی ہے،
لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ ہر دوسرے گھر میں یہی ہوتا ہو۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے 3 شادیاں کی ہوں گی۔ 4 شادیوں والے تو بڑی مشکل سے ملتے ہیں، 2 شادیوں والے آسانی سے مل جاتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ پہلی بیوی سے یا تو بچے نہیں ہو رہے ہوتے، یا پھر پہلی بیوی دنیا سے چلی جاتی ہے، یا پھر ناراض ہو کے چلی جاتی ہے، تو پھر مرد دوسری شادی کر لیتا ہے۔ لیکن یہاں پر تو جس عورت کو دیکھو اس کے 4 شوہر ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا ایسے معاملات میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا؟ اس نے کہا کہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں، بات قتل و غارت تک بھی گئی ہے۔ عورت تو چیز ہی ایسی ہے، عورت کے لیے تو بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، تو پھر یہاں پر لڑائی کیسے نہیں ہوگی؟ لیکن جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پر 4 شادیوں والا مرد بڑی مشکل سے ملتا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی ایسے کیس مشکل سے ملتے ہیں جس میں بہت زیادہ لڑائی ہوئی ہو، کیونکہ سب لوگ بچپن سے یہ سب کچھ دیکھتے آ رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی بھی اسی طرح سے گزر جائے گی۔ ایک لڑکی تھی جس کے 4 شوہر تھے، لیکن اسے اپنے تیسرے والے شوہر سے بہت محبت تھی۔ اس نے کہا کہ میں باقیوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، صرف اسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ ہمارے گاؤں میں اس چیز کی تو اجازت ہے ہی نہیں، لیکن اس نے ایسی بات کر دی، یہ ایسے ہی تھا جیسے اس نے بغاوت کر دی۔ ہم لوگ اس کی بات بڑے غور سے سن رہے تھے۔ میں نے کہا کہ پھر اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تو اس نے کہا کہ اسے گاؤں سے نکال دیا گیا تھا۔ میں نے کہا کہ چلو وہ نکل گئی ہوگی اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہوگی۔ تو اس لڑکی نے بتایا کہ نہیں، اس کے شوہر کو اس کے ساتھ نہیں جانے دیا گیا تھا، اور صرف اسے ہی اس گاؤں سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ وہ پتہ نہیں کہاں گئی، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ میں نے کہا کہ اس کے باقی شوہروں کا کیا ہوا؟ تو لڑکی نے بتایا کہ ان کی شادی کسی اور عورت کے ساتھ کروا دی گئی۔ میں نے کہا کہ جب اولاد پیدا ہوتی ہے تب تم لوگ کیا کرتے ہو؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا باپ کون ہے؟ اس نے کہا کہ جس کی پہلی شادی ہوتی ہے وہ پہلے اولاد پیدا کرتے ہیں، اس کے بعد دوسرے کی باری آتی ہے، پھر تیسرے کی، اور پھر چوتھے کی، اور ایک عورت کو صرف 4 موقع ہی ملتے ہیں۔ اسی طرح کا رسم و رواج ہے۔ میں نے کہا کہ میں تو دیکھ کر حیران ہو گئی تھی کہ تمہارے 3 شوہر ہیں۔ اس نے کہا کہ آج میرا 4تھا شوہر بھی دیکھ لو۔ میں نے کہا کہ تمہارے شوہر بڑے خوبصورت ہیں۔ اس نے کہا کہ آخری والا ان سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ میں اس سے کہنے لگی تھی کہ آخری والا مجھے ہی دے دیتی، لیکن پھر میں خاموش ہو گئی۔ مجھے ان کی رسمیں بڑی سخت لگتی تھیں۔ ہم لوگوں نے وہاں پہ اپنا ٹائم پورا کیا اور اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے واپسی کی راہ لینے لگے۔ ہمارا ڈرائیور واپس آ گیا، وہ گاڑی ٹھیک کروا کر لے آیا تھا، اور ہمارا کام بھی یہاں پر پورا ہو گیا تھا۔ ہم جاتے جاتے اس لڑکی کی شادی دیکھ کر گئے تھے۔ میری نظریں بھی اسی لڑکے کو دیکھ رہی تھیں۔ اس کا نام سرمد تھا۔ میں اسے دور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ میں اسے کچھ زیادہ ہی دیکھ رہی ہوں۔ پھر میں نے نظریں جھکا لی۔ میری دوست نے بھی مجھے کہا کہ کیا بات ہے، کیا دیوانی ہو گئی ہو؟ میں نے کہا نہیں یار، بس ایسے ہی۔ ظاہر ہے میرے نصیب میں تو وہ نہیں تھا، اور اس کے نصیب میں نہیں تھی، لیکن مجھے ساری زندگی وہ شخص یاد ضرور رہتا۔ شاید میں زندگی کے کسی مقام پر اسے بھول بھی جاتی۔ کبھی کبھی ایسے لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ مایا نے کہا تھا کہ اس گاؤں کی حدود کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، اور یہ گاؤں پنجاب کے گاؤں کی لسٹ میں بھی نہیں آتا، کیونکہ اس جگہ پر قبضہ کیا گیا تھا، اور جن جگہوں پر قبضہ کیا ہوا تھا ان کو لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن اب یہ لوگ اپنے آپ کو پنجاب کا حصہ کہتے ہیں، اور یہاں پر وہ لوگ نہیں رہتے جنہوں نے قبضہ کیا تھا، بلکہ ان کی نسلیں رہتی ہیں، چپ چاپ زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کو اپنے رسم و رواج سے بہت محبت ہے، اس کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ لڑکیاں زیادہ ہیں اور مرد کم ہیں، اسی لیے 4 شادیوں کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح شاید ان کے یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ مرد زیادہ ہیں اور لڑکیاں کم ہیں۔ پھر جب سب ہنسی خوشی سے رہتے ہیں تو کسی کو کیا پرواہ؟ ہر جگہ کے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں، کسی کے لیے ہمارے رواج عجیب ہو سکتے ہیں اور ہمارے لیے کسی اور کے۔ دنیا داری اسی طرح چلتی رہتی ہے، اور اس گاؤں میں گزارے ہوئے ہمارے 15-20 دن بہت اچھے تھے۔ حالانکہ وہاں پر کوئی سہولت نہیں تھی، لیکن ان کی تجسس بھری رسومات میں وقت کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا، ورنہ میں وہاں پر بہت زیادہ بور ہی ہو جاتی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے،
اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔